کی ہر عورت کو پاسداری کرنا، ان کو بجا لانا اور اپنے شوہر کے حقوقات کو ادا کرنا، یہ ہر ایک عورت کی لازمی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حق تلفی کرتی ہے تو اس صورت کے اندر گنہگار ہے، مستحق عذاب نار ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں یہاں تک کہ شرک کے بعد میں سب سے بڑا گناہ شوہر کی ناشکری اور شوہر کے احسانات کو بلا دینا یا شوہر کی خدمت نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ شرک کے بعد میں سب سے بڑا گناہ یہ شوہر کی ناشکری اور ان کے حقوقات کو ادا نہ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میرا گزر جہنم کی طرف سے ہوا تو میں نے جہنم میں اپنی امت کی اکثر عورتوں کو دیکھا، میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضور نے یہ فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ عورتیں جو امت کی اکثر زیادہ تر جو عورتیں جہنم میں ہیں، سرکار نے فرمایا یہ کفران نعمت شوہر کی ناشکری کی بنیاد پر انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو کس طریقے سے حضور نے فرمایا یہ کفر کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کے ساتھ میں کفر کرتی ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے کہ جب شوہر زندگی بھر ایک عورت کے ساتھ احسانات کرتا ہے، اس کے جذبات کا خیال کرتا ہے، اس کے حقوقات کو ادا کرتا ہے، اگر ایک دن بھی اگر کوئی کمی رہ گئی تو عورت فوراً کے دیتی ہے کہ میں نے اس گھر سے کبھی آرام دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے اس گھر سے کبھی آرام پایا ہی نہیں۔ اگر ایک بار چوک ہو گئی تب فوراً وہ اس کی زبان پر یہ جملے آئی جاتے ہیں کہ میں نے اس گھر کے اندر کبھی آرام ہی نہیں دیکھا۔ اسی کا نام کفرانی نعمت، شوہر کی ناشکری، جو اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر ہر عورت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اپنے شوہر کی شکر اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہ کر اور اس کے حقوقات کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ان لمحات کو گزارنا چاہیے تاکہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے ثواب اور اجر لکھا جائے۔ تو اس لیے احادیث کریمہ کے اندر شوہروں کے بے شمار حقوقات کو بیان کیے گئے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور نماز کے بعد میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ ایک عورت سے ہوگا کہ اس نے شوہر کے حقوقات کو ادا کیے یا نہیں کیے۔ اس لیے ہماری ہر بہن، ہر ہماری جانے والی دلہن، اسے چاہیے کہ اپنے شوہروں کے حقوقات کو بجا لائے۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت بھی ہے اور ایک اجر و ثواب بھی ہے، اور اس صورت کے اندر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور ان کی خوشنودی بھی ہے۔ اس لیے ہرگز اپنے شوہر کے حقوقات میں حق تلفیاں نہ کریں، بلکہ ان کے حقوقات کو وقت پر ادا کریں۔ جہاں پر اسلام نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، ان کی عزت کی حفاظت کرے، ان کی فرما برداری، ان کی مطیع بن کر رہے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں ہی پر حقوقات کو عائد کیے گئے، بلکہ اسلام تو اتنا پاکیزہ مہذب مذہب ہے اور اتنا صاف ستھرا مذہب ہے اور اس قدر عدل و انصاف پسند مذہب ہے
کہ جس نے صرف مردوں پر عورتوں پر نہیں بلکہ مردوں کو بھی پابند بنایا کہ اب اس عورت کے تعلق سے جو حقوقات تم پر کیا عائد ہوتے ہیں ان حقوقات پر گویا کہ ہر مرد کو خیال رکھنا اور ہر مرد کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ جس طریقے سے عورتوں پر مردوں کے حقوقات ہیں اسی طریقے سے مردوں پر عورتوں کے بھی حقوقات ہیں۔ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوقات کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، خیال رکھنا ضروری ہے۔ دونوں اگر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی جو ہے ایک خوشگوار زندگی بنے گی، ایک بہترین زندگی بنے گی، اور ان کا گھر جو ہے ایک گھر گویا کہ جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے کی حق تلفیاں کریں گی تب اس صورت کے اندر وہاں پر بگاڑ پیدا ہوگا، وہاں پر ناراضگیاں ہوں گی، وہاں پر نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے آپسی محبت اور آپسی اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوقات کو وقت پر ادا کیے جائے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور حدیث پاک میں